خان عبد الغفار خان عرف باچا خان چارسدہ کے گاؤں عثمان زئی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام بہرام خان ہے، جن کا شمار عثمان زئی کی بااثر شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق عثمان زئی قبیلے سے تھا۔ خان عبد الغفار خان نے پشتون قوم اور انسانیت کی بے لوث خدمت کی۔ پشتون قوم جنگجو قوموں میں شمار ہوتی ہے، لیکن باچا خان نے اپنی پوری زندگی میں پشتون قوم کو عدم تشدد کی تبلیغ دی اور پختون قوم کو تعلیم کی طرف راغب کیا۔ باچا خان اپنی قوم کے لیے بے لوث خدمت کی وجہ سے فخر افغان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ باچا خان نے پشتون قوم کو متحد کرنے اور قبیلوی بنیاد پر تقسیم کرنے کے خلاف جہاد کیا۔ آپ نے سن 1910 میں اپنی سماجی اور فلاحی زندگی کا آغاز کیا۔ سماجی اور فلاحی بنیاد کے باوجود اس تحریک نے قومی تحریک کا روپ دھار لیا۔ سن 1910 میں ہی اپنے دوست مولوی عبدالعزیز سے مل کے ایک اصلاحی جرگے کی بنیاد رکھی اور اسی کی مدد سے آزاد مدرسے کی تعمیر کا فیصلہ بھی کیا، اور پھر 1930 تک 136 آزاد مدرسے قائم کیے، جن کے سارے اساتذہ اور ہیڈ ماسٹرز رضاکار تھے۔ آپ نے اپنے بچوں کو بھی انہی مدرسوں میں پڑھایا۔ سن 1928 میں ایک اور تاریخی قدم اٹھایا اور پختون کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا، جو آج بھی ماہانہ باچا خان مرکز سے چھپتا ہے۔ پختون رسالے کی وجہ سے پشتونوں میں شعور اور پشتون ادب کو فائدہ ہوا۔ پختون رسالے کے اجرا کے بعد 1920 میں خدائی خدمتگار تحریک کی بنیاد رکھی، جس کے کارکنان کی تعداد ایک قلیل مدت میں لاکھوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس تحریک کی بنیاد کا مقصد فلاحی اور سماجی تھا۔ پشتون دشمن اقدامات نے اس تحریک کو ایسے پلیٹ فارم میں تبدیل کر لیا جو کہ پوری دنیا میں پشتونوں کی شناخت بن گئی۔ سن 1929 سے لے کر 1931 تک 5000 پشتونوں کو جیلوں میں رکھا گیا۔ باچا خان نے لوگوں کو زندگی کے بارے میں ایک نیا نظریہ دیا، جس کی بنیاد کام اور محبت پر رکھی گئی۔ باچا خان نے تقریباً 39 سال جیل اور جلاوطنی میں گزارے۔ آپ نے تقریباً 78 سال تک انگریز سماج کے خلاف اور محکوم قومیتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ اسی جدوجہد میں آپ کا ہتھیار عدم تشدد، استقامت، صبر اور برداشت تھا۔ آپ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے خلاف تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد فخر افغان باچا خان نے پہلی آئین ساز اسمبلی میں صدقے دل سے پاکستان کی وفاداری کا حلف اٹھایا۔ پاکستان میں عموماً لوگ آپ کو غدار کہتے ہیں، لیکن آپ نے 1965 کے الیکشن میں قائد اعظم کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کی بھرپور حمایت کی۔ باچا خان اور خان عبد الولی خان نے عدم تشدد کے فلسفے پر کاربند رہتے ہوئے جمہوریت کے لیے جو پرامن جدوجہد کی، وہ پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائے گی۔ اور خاص طور پہ جو جنرل ایوب خان کا دور آمریت تھا، اس دور میں محترمہ فاطمہ جناح نے جب جنرل ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑا، تو باچا خان اور ولی خان دونوں قائد اعظم کی بہن کے ساتھ کھڑے تھے، اور قائد اعظم کی بہن کے خلاف جو دھاندلی اور دھونس کا رویہ اختیار کیا گیا، اس کے خلاف باچا خان اور ولی خان نے جو کردار ادا کیا، اس پر ہر پاکستانی فخر کرتا ہے۔ پاکستان میں باچا خان کی شخصیت پر کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، جن کے جوابات آپ ملاحظہ کیجیے۔ باچا خان کو غدار کیوں کہا جاتا ہے؟ بنیادی طور پر 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو باچا خان کو غدار یا تو کہتے تھے یا آج کل کہتے ہیں۔ باچا خان کی زندگی میں بھی باچا خان سے خود بھی یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو اکثر لوگ غدار کہتے ہیں، تو باچا خان کا جواب تھا کہ مجھ پر یہ الزام جو ہے بڑے مفتی نے لگایا ہے۔ بڑے مفتی سے مراد انگریز نے لگایا ہے، کیونکہ باچا خان خود تحریکیں چلا رہے تھے اس وقت آزادی کے لیے برٹش کے خلاف۔ تو بنیادی طور پر 3 طرح کے جو لوگ ہیں باچا خان کو غدار کہتے تھے یا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جن کے خلاف باچا خان نے آزادی کی تحریکیں چلائی تھی، یعنی برٹش۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ تھے جن کے خلاف باچا خان نے اپنی زندگی میں ساتھ نہیں دیا تھا، یعنی مسلم لیگ۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو انفارچونیٹلی ہسٹری کے بارے میں نہیں جانتے،
وہ بھی باچا خان پر غداری کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ جو تیسری کیٹیگری ہے ان کے پاس ایک سوال ٹائپ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ باچا خان کو غدار کہتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری والے لوگ کہتے ہیں جس میں ینگ جنریشن بھی شامل ہے، وہ یہ تیسری کیٹیگری والے لوگ کہتے ہیں کہ باچا خان اگر غدار نہیں ہے تو وہ کیوں انڈیا کا ساتھ دے رہے تھے یا وہ کیوں پاکستان کے خلاف تھے۔ دراصل ہسٹری میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ایسی کوئی چیز ملتی ہے کہ باچا خان نے اپنی زندگی میں کوئی بات کی ہو پاکستان کے خلاف۔ ہاں یہ تھا، لیکن یہاں پہ ہسٹری کو مکس کر کے پڑھائی جاتی ہے۔ اول تو ہسٹری پڑھائی نہیں جاتی، اگر پڑھائی بھی جاتی ہے تو مکس کر کے پڑھائی جاتی ہے۔ باچا خان پاکستان کے خلاف نہیں تھے۔ ہاں یہ تھا کہ باچا خان جس طرح جماعت اسلامی بر صغیر کے تقسیم کے خلاف تھی، جس طرح دارالعلوم دیوبند کے علماء تقسیم کے خلاف تھے، یا جس طرح دوسرے جو علماء تھے وہ تقسیم کے خلاف تھے، اسی طرح باچا خان بھی تقسیم کے خلاف تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک پرانی سپیچ ہے، آج کل بھی سوشل میڈیا پر وہ چل رہی ہے۔ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ مسلمانوں کو تقسیم کرنا ہے۔ باچا خان بھی اس کوٹ کو اس سپیچ پر چلتے ہوئے تقسیم کے خلاف تھے۔ پاکستان بنا، سب سے بڑی اور مضبوط دلیل یہ ہے پاکستان کے حق میں باچا خان کی طرف سے کہ باچا خان نے پاکستان کی جو قانون ساز اسمبلی تھی پہلی، اس میں باچا خان نے باقاعدہ حلف اٹھایا، باچا خان نے وفاداری کا حلف اٹھایا پاکستان کے ساتھ، اور باچا خان نے کہا کہ ہم اگرچہ تقسیم کے خلاف تھے لیکن اب چونکہ تقسیم ہو گیا ہے، پاکستان بن گیا ہے، تو اب گھر کی طرح ہے، ہم سب کو مل کر اس گھر کی خدمت کرنی چاہیے۔ باچا خان نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ ریفرینڈم کا باچا خان اول خلاف تھے۔ باچا خان نے کہا پاکستان بن گیا ہے، برٹش چاہتے ہیں کہ تقسیم ہو جائے، برٹش جا رہے، اب ریفرینڈم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ اس وقت بضد تھی کہ نہیں، ریفرینڈم ہو جانا چاہیے۔ 3 جون کا جو پلان تھا اس میں یہ تھا کہ جس علاقے میں جو اسمبلی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، انڈیا کے ساتھ جانا ہے، یا ہم نے آزاد رہنا ہے۔ مثال کے سندھ میں اسمبلی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ پنجاب میں اسمبلی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ بلوچستان چونکہ اس وقت صوبہ نہیں تھا، کوئٹہ میونسپل کمیٹی تھی، اس نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے۔ اب جب باری NWFP کی آئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ NWFP میں جو اسمبلی تھی، اسمبلی کو فیصلہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کہا گیا کہ نہیں، یہ حق NWFP کے پاس نہیں ہے۔ تو باچا خان نے کہا اگر یہ حق نہیں ہے تو ریفرینڈم کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب مسلم لیگ نے ضد کی کہ نہیں ریفرینڈم ہو جانا چاہیے، پھر باچا خان نے کہا اگر ویسے بھی ریفرینڈم ہو رہا ہے تو بنیادی طور پر 2 آپشن تھے، یا تو انڈیا کے ساتھ جانا یا پاکستان کے ساتھ جانا۔ باچا خان نے کہا نہیں، 3rd آپشن بھی ہونا چاہیے ریفرینڈم میں کہ اگر ہم آزاد رہنا چاہے، ہم اپنے لیے آزاد ریاست قائم کرنا چاہے پختونستان کے ساتھ یا پختونستان کے نام سے یا افغانیہ کے نام سے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں۔ پھر باچا خان نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا، اور ریفرینڈم جس طریقے سے ہوا، ولی خان اپنی وہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو پہلے پریزیڈنٹ ہے اسکندر مرزا، اس نے ولی خان کو خود بتایا تھا کہ ریفرینڈم کے دن اسکندر مرزا ہزارے ڈویژن کے ڈپٹی کمشنر تھے، اس نے ولی خان کو بتایا کہ میں ریفرینڈم کے دن ایک پولنگ کا میں نے وزٹ کیا، تو وہاں پہ جو پولنگ عملہ تھا اس نے مجھے بتایا کہ سر ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ کل ووٹ جو ہے 200 ہے، کوئی دوپہر کا ٹائم تھا کہ ہم ابھی تک 220 ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ ایک اور خاتون ہے، اس میں ولی خان نے اپنی بک میں وہ لکھا ہے کہ ایک خاتون تھی، اس نے بعد میں اعتراف کیا کہ میں نے پاکستان کے حق میں 51 ووٹ کاسٹ کیے، یعنی اس طریقے سے ریفرینڈم ہوا۔ باچا خان نے پاکستان کی بجائے پشتونستان کے لیے کیوں تحریک چلائی؟ اول تو ہسٹری کی جتنی بھی کتابیں ہیں، باچا خان نے پاکستان کے بننے کے بعد
کبھی بھی پشتونستان کی تحریک نہیں چلائی ہے۔ ہاں، تقسیم سے پہلے، پاکستان کے بننے سے پہلے بادشاہ خان نے اس وجہ سے پشتونستان کی بات کی تھی کیونکہ جب 3 جون پلان آیا تو اس میں یہ تھا کہ کچھ ریاستیں آزاد حیثیت میں قائم ہو رہی تھی، کچھ انڈیا کے ساتھ جا رہے تھے اور کچھ پاکستان کے ساتھ۔ تو بادشاہ خان نے بھی اس وجہ سے کہا کہ جب سب کو آزادی مل رہی ہے تو ہمیں بھی یہ حق دینا چاہیے، اگر ہم چاہے تو ہم آزاد حیثیت میں اپنی ریاست پشتونستان کے نام سے یا افغانیہ کے نام سے قائم کرے۔ اگر بادشاہ خان چاہتے کہ پشتونستان قائم ہو، اگر بادشاہ خان چاہتے کہ ہم پاکستان کے خلاف ہے تو وہ انٹرنیشنل کورٹس پہ جا سکتے تھے، چونکہ ووٹ 51% کاسٹ ہوا تھا اور جو انٹرنیشنل فارمولا ہے حق خود ارادیت کے لیے اس میں 75% ہے۔ باچا خان افغانستان کے شہر جلال آباد میں کیوں دفنائے گئے؟ اگین ہمیں ہسٹری کو دیکھنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پشتون جو ہے وہ سارے بنیادی طور پر افغان ہے۔ وہ کوٹ آپ نے سنی ہوگی کہ سارے پشتون جو ہے وہ افغان ہے، لیکن جو افغان ہے سارے وہ پشتون نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی سٹیزنز ہیں افغانستان کے وہ پشتون نہیں ہے، اس میں ازبک بھی ہے، اس میں پرشین بھی ہے، اس میں دوسری اقوام کے بھی لوگ شامل ہیں، لیکن وہ پشتون نہیں ہے۔ لیکن جتنے بھی پشتون ہیں وہ بنیادی طور پر افغان ہے، یعنی یہاں جتنے بھی پاکستانی پشتون ہیں وہ بیسیکلی افغان ہے۔ انڈیا میں جتنے پشتون ہیں وہ افغان ہے۔ تو بادشاہ خان کے وہاں مدفون ہونے کا مقصد یہ تھا کہ بادشاہ خان سمجھتے تھے کہ میں نے جس پاکستان کا حلف اٹھایا وہ تو 71 میں ٹوٹ گیا بنگلہ دیش کی شکل میں، اب جو ڈیورنٹ لائن ہے یہ جسٹ انگریز کی لکیر ہے، انگریزوں نے یہ لکیر کھینچی تھی، انگریزوں کے جانے کے بعد اس لکیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بات، بادشاہ خان جغرافیائی جو تقسیم ہے انڈیا کے نام سے، پاکستان کے نام سے یا افغانستان کے نام سے، اس کو اتنی اہمیت بادشاہ خان نہیں دیتے تھے۔ بادشاہ خان کہتے تھے کہ اصل اہمیت جو ہے وہ وطن کا ہے، وہ اپنی مٹی کا ہے، جو تاریخی تسلسل سے آ رہا ہے۔ تو بادشاہ خان جغرافیائی تقسیم کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے وطن کو اہمیت دی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس سائڈ پہ لے جائیے۔ اور دوسری مقصد بادشاہ خان کی یہ تھی کہ جب ڈیورنٹ لائن اس وقت تھی، بادشاہ خان نہیں چاہتے تھے کہ پشتون افغان آپس میں تقسیم ہو ڈیورنٹ کی شکل میں، اس وجہ سے انہوں نے کہا اگر میری قبر اس سائڈ پہ ہو تو یہاں کے جو پشتون ہیں ان پشتونوں سے آپس میں کنیکٹڈ رہیں گے۔